جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک قبول ہو. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی عید سے پہلے کی تمام تیاریاں شیئر کر رہی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کی عید بھی اچھی گزری ہوگی. میری عید تو بس سارا دن کچن میں ہی گزر گئی. حالانکہ قربانی نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود صبح میں شروع ہوئی تو بس رات ہو گئی. اتنا کام کچن میں کہ بس میں پریشان ہوں گی. حالانکہ میں نے بہت سے کام پہلے کر رکھے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آنا جانا بچے بار بار کبھی کچھ مانگ رہے ہیں کبھی کچھ مانگ رہے ہیں تو بس میری عید تو ایسے ہی کام میں ہی گزر گئی. یہاں میں رات کو ہی میں نے بچوں کے کپڑے استری کر کے رکھ لیے تھے کہ صبح نماز پڑھنے جائیں گے کیونکہ نماز آپ کو پتہ ہے کئی جگہوں پہ 5:30 بجے اور کئی جگہوں پہ 6:30 بجے ہوئی. ہمارے ادھر تو 6:30 بجے ہوئی تھی. تو اس رات کو ہی سارے میں نے اپنے ہسبینڈ کے اور بچوں کے سب کے کپڑے استری کر کے رکھ لیے تھے اور صبح اٹھ کے میں نے باقی تیاری کی تھی. تو کیا آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے سب لوگوں نے ایسے ہی کیا ہوگا. آپ لوگوں نے بھی آدھی سے زیادہ تیاری رات کو ہی کر کے رکھے گی اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ صبح ہمارا بہت سا ٹائم بچ جاتا ہے. صبح اٹھ کے تو ہم نے جیسے سب گھروں میں سوئیاں کھیر جو پسند کرتے ہیں بنتا ہے تو پھر اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں کہ ہم کپڑے بھی استری کر سکیں. اس لیے رات کو ہی میں نے بھی کپڑے آپ لوگوں کی طرح استری کر کے رکھ لیے تھے. تو ساتھ اور سنائیے آپ سب میں سے کس نے قربانی کی؟ ہم نے تو ابھی اس قربانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ اب جب کرم کرے گا ہمارے اوپر تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. یہاں میں شیر خورما بنا رہی تھی. یقین کریں میرا یہ اتنا پتلا ہو گیا مجھے خود یقین نہیں ہے. شاید میں نے دودھ زیادہ ڈال دیا. حالانکہ میں نے 2 پیکٹ ڈالے تھے لیکن اس کو گاڑھا کرنے میں مجھے بہت ٹائم لگ گیا. تو بس تھوڑا سا یہ اسی طرح سے یہ کہہ لیں کہ خراب ہی ہو گیا. یہ زیادہ گاڑھا نہ ہو سکا. پھر میں نے سوچا کہ اس کے اندر تھوڑی سی باریک پتلی والی سوئیاں منگوا کے ڈال دوں لیکن آپ کو پتہ ہے عید والے دن تو ساری دکانیں ہی بند ہوتی ہیں. تو بس جتنا میرے سے گاڑھا ہو سکا میں نے اتنا ہی کیا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیڑا یہ ہمارے گھر کے سامنے بالکل ایک خان صاحب رہتے ہیں ان کا ہے. تو بس یہ تیاری کر رہے تھے اس کو ذبح کرنے کی اس کی قربانی کرنے کی. تو میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ چھپ کے اپنی گرل میں سے بنائے. یہ ماشاءاللہ بہت صحت مند بیڑا تھا اور یقین کریں بڑی مشکل سے قابو آیا. بہت سے لوگوں نے مل کے اس کو گرایا اور یہ تب جا کے کہیں قابو میں. اور اتنا رش پڑ گیا. یہ پٹھان فیملی ہے تو اس دن ان کی تمام جو ریلیٹیوز ہیں جو ان کے سارے لڑکے وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ سب خود ہی مل کے اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی وہ سارا کام خود ہی کرتے ہیں. تو بس یہ کچھ لوگ ذبح کر اس کو پکڑ کے اس کو باندھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ تو ویسے ہی کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے. ان میں میرے بچے بھی کھڑے تھے. تو بس یہ دیکھیں بہت ماشاءاللہ جاندار تھا. تو اس کو قابو کرنا بہت ہی مشکل ہوا تھا. حالانکہ میں نے اس کے وہ سین بالکل نہیں بنائے جب ذبح کیا. یہ بس یہ وہ سین ہے جب اس کو انہوں نے باندھ کے لٹا دیا تھا. تو بس یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا بنایا اور آپ نے عید پہ کیا کیا بنایا. آپ نے کون سی ڈشیں بنائی؟ کوئی نئی ڈش بنائی ہو تو مجھے بھی ضرور اس کی ریسیپی شیئر کیجیے گا. اگر آپ نے جہاں تک میری ویڈیو دیکھی تو اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے عید کے کپڑے کیسے سلوائے اور کس طرح کے بنوائے. تو میں بھی آپ کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے اس دفعہ کوئی زیادہ شاپنگ نہیں کی. بس بچوں کے کپڑے ہی لیے تھے. میرا سوٹ پڑا ہوا تھا. میری بیٹی کے کپڑے اس کی خالہ کے گھر سے آ گئے تھے تو اس نے وہی بنا لیے. گرمی اتنی تھی کہ آپ یقین کریں کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. صبح اٹھ کے وہی روٹین سوئیاں بنائی پھر ان لوگوں کے لیے ناشتہ وغیرہ بنایا. باقی باتیں میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی. یہ ایک اس کو شاید کٹا کہتے ہیں. یہ بھینس کا بچہ ہوتا ہے. یہ میری بھابھی وغیرہ نے لیا تھا. آپ یقین کریں یہ اس قدر وہ خطرناک جانور تھا کہ یہ قابو میں نہیں. تو اس کو تقریباً 2 گھنٹے لگے قابو کرنے میں، اس کو باندھنے میں. یہ اتنا وہ بپھرا ہوا جانور تھا کہ پاس جاتے ہی ٹانگیں مارنا شروع کر دیتا. دور دور سے اس کو رسیوں سے باندھا جا رہا تھا لیکن بہت ٹائم لگا اس کو لٹانے میں اور باندھنے میں کیونکہ یہ مار رہا تھا آگے سے سب کو. تو یہ چھوٹے سے کلپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. تو بس یہی عید پہ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری طرح صرف کچن میں ہی
گزری یا پھر آپ نے بھی انجوائے کیا؟ میں نے تو بالکل بھی انجوائے نہیں کیا، کیونکہ سارا دن کچن میں گزر گیا. کیوں آپ کو بھی پتہ ہے ہم عورتوں کا کام ہی یہی ہے کہ سارا دن بس کھانا پکانا. حالانکہ میں نے سارا کچھ پہلے کر کے رکھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے، بس کبھی کسی کے لیے چائے کبھی کسی کے لیے ناشتہ. عید تھی لیکن میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی میں نے تو آج انڈا پراٹھا ہی کھانا ہے، تو بس میں اس کے لیے انڈا پراٹھا فٹافٹ بنایا. حالانکہ عید والے دن میں اپنا سارا ناشتہ بازار سے منگواتی ہوں. بازار سے مطلب نان چنے یا حلوہ پوری جو بھی کھانا ہو، تو میں بس کہتی ہوں جی عید کے دن ہے آج چھٹی دے دیں ہمیں، میں آج کوئی ناشتہ نہیں بناؤں گی، بازار سے ہی آئے گا. تو پھر عید والے دن ہم نے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا تھا، بہت مزہ آیا. میرے ہسبینڈ اور میرے بیٹے جو دو تھے وہ تو گلشن راوی چلے گئے. میری بھابھی گلشن راوی رہتی ہیں، انہوں نے قربانی کرنی تھی تو انہوں نے اسپیشل بلایا تھا. تو یہ دونوں پھر صبح 8 بجے وہاں چلے گئے تھے. پیچھے میں، میری بیٹی اور ایک بیٹا تھی. ہم نے پھر حلوہ پوری منگا کے تو اس کا ناشتہ کیا. بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا. لیکن بس کام ختم کر کے، جو آپ کو پتہ ہے صبح 6:30 بجے کے اٹھے، جب ناشتہ وغیرہ کروا کے کچن سا کے فارغ ہو کے، تو بس پھر میں تو لیٹ گئی. ہم سارے بس سو گئے تھے. بس یہ کہہ لیں کہ عید ہم نے سو کے ہی گزاری. تقریباً 3 بجے کے قریب اٹھے. میں نے اپنی بیٹی کو بھی اٹھایا کہ اٹھو آج عید کا دن ہے، اٹھو تیار ہو جاؤ. یہ سارا کچھ اس لیے کہ ہسبینڈ بھی گھر میں نہیں تھے نا، وہ بھی چلے گئے تھے اپنی بہن کی طرف. تو بس پیچھے کوئی نہیں تھا، ہم 3 لوگ تھے. تو بس ہم ایسے ہی بس سوئے ہی عید گزار لی. باقی میں نے آپ کو پچھلی عید پہ بھی، پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ قربانی کر رہے ہیں تو اس میں غریبوں کا اور ضرورت مندوں کا حصہ ضرور رکھیے گا. آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ کس کس نے ایسا کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی بہت ہی آپ کو پتہ ہے ضرورت مند ہوتے ہیں. اتنا مہنگا گوشت ہے کہ یہ لوگ بھی سال کے سال ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے. اس کا بہت ثواب ہے اور اللہ اس کا بہت اجر دیتا ہے. جب ہم کسی غریب یا ضرورت مند کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کی دعائیں لیتے ہیں. یہ دعائیں لینے کا بہترین موقع ہے. تو امید کرتی ہوں کہ جس نے قربانی کی ہوگی انہوں نے اس بات کا ضرور خیال رکھا ہوگا اور ان غریبوں میں بھی زیادہ سے زیادہ گوشت تقسیم کیا ہوگا. باقی تو ہمیں تو اس دفعہ گوشت بہت زیادہ نہیں ہوا، بس شاید گلی میں ہماری 2-4 گھروں میں سے ہی آیا تھا. باقی تو وہ بس میری بھابھی نے بھیجا اور میری 2 بہنوں نے قربانی کی تھی، ان کے گھروں سے آیا تھا. انہوں نے کافی زیادہ بھیجا تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں نے قربانی نہیں کی، تو اس لیے انہوں نے مجھے زیادہ ہی گوشت بھیجا. تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کون کون سی ڈشیں بنائی. میں نے تو پہلے دن بریانی بنائی تھی گوشت کی، جو بہت مزے کی بنی اور سب نے خوب مزہ لے کے کھائی. اگلے دن میں نے بنایا تھا اس کو کہتے کٹے مسالے کا گوشت، وہ بہت مزے کا بنتا ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی. بہت مزے کا بنتا ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا. کیونکہ یہ جو گوشت ہوتا ہے نا، یہ تو سوکھا ہی کھایا جاتا ہے. میرے خیال میں شوربے والا تو میرے بچے پسند نہیں کرتے. میرے ہسبینڈ شوق سے کھاتے ہیں شوربے والا، لیکن بچے نہیں کھاتے. اس لیے میں پھر تھوڑا سا اپنے ہسبینڈ کے لیے جس دن وہ کہیں ان کو آلو گوشت شوربے والا بنا دیتی ہوں، اور بچوں کو سوکھا سا ہی وہ کھاتے ہیں، جیسے کڑھائی ہو گئی یا جن کو قورمہ ٹائپ اس ٹائپ کے وہ کھاتے ہیں. باقی آج میں نے جو کٹے مسالے کا بنایا تھا وہ بہت ہی مزے کا بنا تھا. تو میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو باقی آپ لوگ عید بھی کچن میں ہی گزری میری طرح، یا آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا؟ کہاں گئے؟ کیونکہ میں تو بالکل بھی کہیں نہیں گئی. آج عید کا دوسرا دن شروع ہو چکا ہے لیکن میں گھر میں ہی ہوں. بس گھر میں اس لیے کہ سب بچے گھر میں تھے. بیٹا میرا جاب کرتا ہے، اس کی بھی چھٹیاں تھیں، تو بس میں کہیں بھی نہیں جا سکتی. ہو سکتا ہے تیسرے دن کہیں جانے کا پروگرام بنے تو شاید میں نکلوں، نہیں تو وہ تیسرا دن بھی گھر میں ہی گزرے گا. آپ بھی اب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کی عید کیسے گزری اور آپ لوگوں نے کیا کیا، کیسے انجوائے کیا، اور کون کون سی ڈشیں بنائیں اور کس کس نے قربانی کی. ملیں گے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.